بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جو پچھلے خطبات میں جس کی آخری کڑی ہم نے 4 جمعہ پہلے رکھی تھی، اور جس میں الحمدللہ جو ایک عنوان جو ایک ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی 2 کڑیاں ہم نے رکھی تھی، جن اور جادو کی حقیقت، اور اس میں ہم نے جو ہے 2 کڑیوں کے اندر کافی ساری ابتدائی باتیں، مطلب جنوں کی پیدائش وغیرہ، اس کے علاوہ ان کی رہنے کی جگہ وغیرہ، ان کی طاقتیں، ان کے نام وغیرہ، کافی ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، اور اس میں ہم نے ان کی جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، جو قوتیں ان کو دی ہے، جو طاقتیں ان کو دی ہیں، یا جو چیز کی چھوٹ اور اختیار ان کو دیا ہے کہ دنیا میں وہ کر سکتے ہیں، ان میں سے کچھ شلکی ہم دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا، اور جہاں ہم رکے تھے وہ یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے تعمیرات کر سکتے ہیں۔ عفریت کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا، وہ ایک چیز تخت اٹھا کے لانے کی اس نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا انسانی جسم میں خون کی طرح یہ دوڑتے ہیں، اور ہم نے یہیں پر بات کو روکا تھا، اور ہم نے ابن سیاد کا واقعہ رکھا تھا میں نے آپ کے سامنے، جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ دخان کی آیت نازل ہوئی تھی اس کو اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا اللہ کے رسول پہ نازل ہوا۔ بہرحال وہ مکمل طور سے تو کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ادب کے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اسی طرح لوگوں کی دلوں کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اس بات کو لے کر ان کی قوت اور طاقتوں کے اندر 2 اہم چیزیں تھیں یاد رکھی، جو باقی تھی وہ انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس خطبے میں وہ 2 اہم باتیں رکھوں جو سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو بہکانے کی، یا جس کو کہیں گے عقیدہ خراب کرنے کی، حلال مال ضائع کرنے کی، عزت اور آبرو برباد کرنے کی وجہ بنتا ہے یاد رکھی۔ اور وہ یہ 2 چیزیں یاد رکھی جو آخری پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کل کیا ہوں گا اس کے بارے میں جو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان اس میں کیسی مدد کرتا ہے، اور دوسرا جادو وغیرہ وہ کس طرح سے کرتا ہے۔ یاد رکھیے 2 بڑی اس کی قوتیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اکثریت انسانوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کل میرے ساتھ کیا ہوں گا، میں کیسے مروں گا، کل میرا نتیجہ کیا ہوں گا، لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گی، فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا، تجارت نفع بخش ہوں گی یا نقصان دہ ہوں گی، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی، فیوچر جاننے کی بہرحال کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے۔ تو یہ یاد رکھیے ان کی طاقت اور قوتوں کے اندر سے بڑی چیزیں یاد رکھیے، اور کچھ باتیں اور بالکل ایک جس کو کہیں گے لیس دین 1% باتیں اس میں سے صحیح ہوتی ہے یاد رکھیے، اور وہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ تفصیلات رکھنے کی انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا۔ تو آئیے ان کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے یاد رکھیں جو ہم نے پہلے رکھ چکے تھے، اسے دہرا رہا ہوں کہ وہ انسانی جسم لے سکتے ہیں، جس کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے دیکھا تھا، جہاں وہ زکوٰۃ کے کھجور چرانے ایک شیطان انسانی جسم میں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ کتے اور بلی کی شکل میں اور سانپ اور اژدھوں کی شکل میں رہتے ہیں، جس کے تعلق سے ہم نے بات دیکھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مدینے میں جو ہے مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ تمہارے بھائی مطلب جنوں میں سے ایمان لائے ہیں، لہٰذا تم کو کوئی سانپ اژدھا وغیرہ دکھے تو پہلے اس کو حکم دینا لوٹ جانے کا، اگر لوٹ جائے تو ٹھیک ہے، نہ لوٹے تو اس کو پھر قتل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بہرحال ہم نے دیکھی، تو یہ شکلوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی شکلوں کا آسانی سے اختیار نہیں کرتے، چونکہ اللہ نے ان کو اتنا سیف زون میں رکھا ہے، اتنا محفوظ رکھا ہے، وہ نہیں کرتے، بٹ کر سکتے ہیں یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ان کی صلاحیت ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے 2 خطبوں میں نے مختصر رکھا تھا، آج اس کی تفصیلات رکھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز واضح ہوں گی، ٹھیک۔ تو یہ بھی ان کی طاقتیں اور قوتیں یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے جو اب ہم پوائنٹ لے کے یاد رکھیے کہ کل ہونے والی بات کو کیسے بتاتا ہے یاد رکھیے، بتانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ جس کے پاس لوگ جا کر لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، جس کو عام زبان میں کاہن، عربی وغیرہ میں عراف، ٹھیک ہے، شعبدے باز، یا پھر ہمارے عام زبان میں وہ شخصیت جس کو بابا وغیرہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں، گیانی، بہت زیادہ علم والے، جو کل کیا ہو سکتا ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اس میں وہ کیسی مدد کرتا ہے، تو اس میں وہ کیسی مدد کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی رکھوں گا آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے۔ مطلب جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں تو شیطان اپنے لشکر میں سے ایک جن کو لائف ٹائم، وہ کافر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اپوائنٹ کر دیتا ہے ادھر کی لائف ٹائم۔ اور ایک دوسری روایت میں، اس میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت،
اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہمیشہ رہتا ہے اور ایک فرشتہ جو ہمیشہ رہتا ہے. اس کو جو کافر جن ہوتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کو اچھائی کا حکم دیتے رہتا ہے, اور دونوں ساتھ رہتے بہ ایک وقت. یاد رکھیے, تو یہ بات ڈرنے کے لیے نہیں, یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کے لیے. اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کو آئے, سامنے آئے, ستائے, وہ سب نہیں کرتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو گویا آپ اور میں جب پیدا ہوئے وہ تب سے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک کافر جن اپوائنٹڈ ہوتا ہے, ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے وہ اپوائنٹڈ جو کافر جن ہے؟ تو کہا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے اور وہ ایمان لے آیا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا وہ ایمان لایا تھا, میرا اور آپ کا نہیں, یاد رکھی. تو وہ ایمان لا لیا. تو کہا کہ میرا والا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس پر جو ہے وہ دے دی فضیلت, یا اس پہ مقام دے دیا ہے, اور وہ ایمان لے آیا. یاد رکھیے, وہ مجھے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے اچھائی کی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل معجزہ بولیے یا اسپیشل چیز تھی, لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ آپ جب پیدا ہوئے, میں جب پیدا ہوا, تو ایک قرین میرے ساتھ اپوائنٹڈ جنوں میں سے وہ میرے ساتھ ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, میں نے یہ کیوں آپ کو سمجھانے کی بہرحال کوشش کی, یہ آپ کو اس معاملے میں سمجھ میں آئے گا. جب کسی شعبدے باز کے پاس انسان جاتا ہے تو شعبدے باز اعتماد دلانے کے لیے پہلے پچھلی بات بتاتا ہے, تبھی آپ اس کی اگلی بات پہ یقین کرتے ہیں. جیسا مثال, آپ کسی کے پاس گئے اور آپ ایسے ہی چلے, کیا بتائیں گا یہ آدمی, کیا اس کے پاس ہوں گا, چلو چل لیتے. ہوتا ہے نا, ایک آدمی آپ کو لے جاتا ہے پہلے. جنرلی یہ چیز آپ خود سے نہیں کرتے عام طور سے. ہمارے سماج میں کوئی آ کے بولتا رہے تم اب تک کل کا معلوم ہی نہیں کر رہے, پہلے بزنس کھولنے سے پہلے کل کا معلوم کر لیں گے, چلیں گا نہیں چلیں گا تو کتنا اچھا ہوگا نا. تو کسی کے پاس آپ کو برابر لے کے جاتے ہیں. لیکن اب آپ کبھی کرے سر کیا بتائیں گے, یہ کیا کریں گا, تو اس کا جو پہلا حربہ ہوتا ہے آپ کو پچھلی بات بتاتا ہے تاکہ آپ اس کی اگلی باتوں پہ اعتماد کریں. تو آپ جیسی گئے تو وہ بولتا بیٹے فلاں نہیں کرنا چاہیے. ہم بولتے ہیں اتنے ہو سا گیس کراؤں, گناہ تو سب کرتے ہیں, گیس کر لیا ہوں, اندازہ لگا لیا ہوں گا. بیٹا فلاں چیز نہیں ہونا چاہیے, اب یہ بھی گیس کر لیا ہوں گا. بیٹے فلاں دن فلاں رات میں آپ اکیلے فلاں جگہ, ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, آپ جو آگے کا بولیں گے میں نے ایکسیپٹ کر لیا, چونکہ آپ نے پچھلی ایک ایسی بات بتائی جو واقعی میں اکیلا تھا, رات میں تھا, اور کسی نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا, چوری کیا, زنا کیا, کچھ بھی کیا. وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا راز ہے. اس نے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی, آپ نے کہا کہ مجھے اعتماد آ گیا. تو یہ جو پچھلی بات اس نے بتایا, دیکھیے جو پچھلا ہو چکا وہ غائب نہیں کبھی بھی, غائب وہ ہے جو ہونے والا ہے. یہ تو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ پچھلی بات کو کیسے بتایا اس نے, یہاں آ گیا قرین کا رول. آپ جب شعبدے باز کے پاس گئے, اس شعبدے باز نے اپنے قرین سے یا جو شیاطین کو اس نے خوش کیا, اور کیسے خوش کرتے کیا کرتے بات کے پوائنٹ میں دیکھیں گے. اس نے اس سے بات کرتا ہے, وہ جو ہے وہ آپ کے قرین سے بات کرتا ہے جا کے کہ بھائی اس کا کوئی راز وغیرہ, یہ تو ساتھ ہے نا ہم کے ہمیشہ پورے لائف ٹائم. اس کو وہ پتا ہے جو آپ نے کیا ہے, وہ اس کے کان مطلب اس کو بولتا ہے, یہ آ کے اس کے عراف یا کاہن شعبدے باز کے کان میں بولتا ہے, یہ آدمی آپ کو بولتا ہے. اب ریلیشن سمجھ میں آ گیا آپ کو کیسا اس نے پچھلی بات بتایا جو ہو چکا ہے. یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, 10 سال پہلے ہوا تھا, دادا کے ساتھ ہوا تھا, دادی ایکس وائی زی اے بی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گزری بھی بات ہے. اچھا, ان کی زندگی ہم سے لمبی ہوتی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بڑوں کے جو قرین ہیں وہ ابھی بھی حیات ہے, اس کا تو اپوائنٹڈ کام ہو گیا, پھر وہ دوسرے کی طرف لگ گیا جا کر, وہ اس کے پیچھے بڑا ہوا ہے. اس کو وہ بھی پتا ہے ہسٹری کہ آپ کے دادا پردادا کی ہسٹری کیا ہے, فلاں ہے, تو یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے پچھلی بات کیسے بتاتا. لیکن ہمارا مین پوائنٹ تھا اگلی بات, آنے والی بات, ہونے والی بات, یہ کیسے بتاتا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے. ماں عائشہ اس حدیث کو روایت کرتی, اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ جمع ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شعبدے باز, عراف, کاہن, جادوگر, یہ جو ہوتے ہیں یہ ہونے والی بات بتاتے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, پیشن گوئیاں. تو آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا فرمایا آپ نے, ان کی پیشن گوئی مطلب پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تو کہا ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو, اس کی کوئی اوقات نہیں. لیکن اب صحابہ کو ڈاؤٹ تو تھا, صحابہ آگے بڑھے اور پوچھا, آپ نے کہا کوئی حیثیت نہیں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کہتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو صحابہ نے پوچھا, کہ یہ تو آپ نے بتا دیا ان کی پوزیشن ہوئی, کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہو جاتی ہے. یہ ہم جاننا چاہتے وہ کیسے ہوتا, مطلب پیشن گوئیوں کی کوئی حقیقت نہیں, مطلب ان کی صحیح اور ان کی غلط بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن صحابہ نے کہا ان کی ایک بات سچ ہو جاتی ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور کہا کہ جب صحابہ نے کہا وہ سچی ہو جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سچ ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات سچی ہوتی ہے وہ جن ہیں
جو فرشتوں سے اڑا لیتا ہے. ابھی جن فرشتوں سے کون اڑاتا ہے اس کی اور تفصیلات ایک صحیح بخاری کی روایت میں بہت لمبی ہے, میں اس کو یہاں نہیں لایا ہوں اس لیے کہ بہت وقت اس میں جائیں گا. اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں کہ فرشتے کس طرح سے اپنے پروں کو پھیلاتے اللہ کے سامنے, ان کی پروں کی آواز کس طرح سے آتی ہے, وہ کیسے تہ پتہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیسے احکامات ڈیلی ان کو دیتا ہے, پھر وہ احکامات کو سن کے ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں. اور ڈسکشن کرنے میں جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے پہلے آسمان تک یہ جا سکتا ہے. اللہ نے جنوں کو یہ طاقت اور قوت دے رکھی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی پوجھ بھی غلط اور صحیح استعمال کی, یہ جا سکتے. تو وہاں جو فرشتوں کی پوجھ گچھ آپس میں چلتی ہے جب احکامات ڈیلی کے جاری ہوتے, دیکھیے تقدیر تو لکھی گئی, اس کے بعد تقدیر کے لکھے جانے کے بعد یاد رکھیے تقدیر ایئرلی بھی دی جاتی ہے, اور ایئرلی کب دی جاتی ہے؟ شب قدر میں, اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شب قدر میں ایئرلی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ تقدیر یاد رکھیے ڈیلی بیسس سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ آج اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, جو کہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو جب فرشتے ڈسکشن کرتے ہیں آج اس کا کیا معاملہ ہے, آج اس کا کیا معاملہ ہے, تو اس کی چونکہ وہاں تک رسائی ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اس حدیث میں نہیں, وہ ایک دوسری حدیث کا میں نے کہا فرشتے کیسے وہ کرتے ہیں, اس حدیث میں الفاظ ہے سچی بات ہوتی ہے تو جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے, تو وہاں اس نے وہ بات سن لی, ایک بات صحیح وہاں سے اس نے سنی ہوئی ایک بات یاد رکھی جو فیوچر کی ہونے والے. ٹھیک بات ہوتی ہے جسے فرشتے سن کر اڑا لیتا ہے, اور فرشتے سے سن کر جن اڑا لیتا ہے, اور پھر اس سے اپنے ولی مطلب اس کا دوست کاہن, جادوگر, شعبدے باز, عراف, ٹھیک ہے, کاہن کے کان میں جو ہے مرغ کی آواز کی طرح جو ہے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد کاہن ایک سچی بات کو 100 جھوٹی باتوں ملا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو آپ بول رہے ہیں کہ ایک چیز ہے, ہاں بول رہا ہے وہ سچ ہو رہی ہے, اس کی حقیقت یہ ہے. لیکن کاہن کو جو کہا اللہ کے رسول نے 100 باتوں میں ایک بات سچ وہ ملاتا ہے, کاہن آپ کی نفسیات سے پہلے کھیلتا ہے. تو 100 لائز وہ جو بولتا ہے جھوٹ وہ آپ کی نفسیات سے ہوتے ہیں, اور ایک اس میں سچ ملا کے پھر وہ کر دیتا ہے. جیسا کہ اب کل نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ تو اتنا برائٹ نہیں ہے, لیکن ایک الٹے پر کا مرغا, ایک کالا کلر کا بکرا, 1 تولہ زعفران, 50 گرام فلاں. میں تو کچھ بھی نہیں لیتا, یہ لوگ کوئی بھی کچھ بھی نہیں لیتے, نہ ان کو بھی بچے ہوتے ہیں, نہ ان کو خرچے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ. یہ کچھ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے بیچارے, سب وہ کسی کے لیے ہوتا ہے, ان کو دے دو, ان کو کھلا دو, ان کو سمجھے نا. جیسے ہمارے پاس کئی بار ہوتا ہے آفیسرس, جب آپ سے کچھ لینا چاہتے لیکن لے نہیں سکتے, تو جس دکان سے آپ کو چائے منگاتے تو چمچے کا حساب رہتا ہے, اس میں شکر کا 2000 روپے چمچہ رہتا ہو, تو آپ 1 شکر والا چائے لیں گے, 2 چمچی والی چائے لیں گے تو 4000, سمجھے نا. تو ان کا بھی معاملہ سیٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے ادھر کی. تو لہٰذا یہ 100 جھوٹ سے مطلب آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. اب اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی کاہن کے پاس گئے, جا کر کہا تو آپ کے جاتے ہوئے گھر آپ پریشان دکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ, پہلے سے پتا تھا تم پریشان ہو, مجھے بتائیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا بیمار دکھ رہے, اس میں کون سی اس نے پیشن گوئی کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس ڈاکٹر کے پاس آپ اچھے تھے اور ملنے کے لیے گئے اس کے پیشنٹ ٹائم کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب آج خالی ملنا ہے, آپ سے بات کرنا اور چائے پینے. سب سے اچھا دوست بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا تو آپ سوچ کے جائیں گے کہ نہیں ان کے شام میں اب خالی وقت جائیں گے, پرائم ٹائم ہے ان کے بزنس کا, وہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم میں, پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تب یہ کون سا مطلب اس میں بڑا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ہیومن سائیکالوجی رہتی ہے کہ ابھی ہر چیز کو آپ کو صحیح کرنا ہے. ابھی 100 جھوٹ میں ایک سچ کیسے رہتا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ آئے, ایک نفسیات ہوتی ہے اس کے اندر. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آج میرے ساتھ کیا ایک اچھا کام اور کیا ایک برا کام ہوگا. میں نے بول دیا آج ایک اچھا کام آپ کے ساتھ, ایک اچھا کام ہوگا صرف, وہ 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہو جائیں, اور ایک خراب کام ہوگا انشاءاللہ دن بھر میں, تھوڑا احتیاط کیجیے آج. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ حزب نے بولے ایک اچھا کام ہوگا ایک برا کام ہوگا. کئی اچھے کام ہوں گے آپ کسی کاؤنٹ نہیں کریں گے, جو آپ کو ایک اچھا لگ رہا ہے کیا 1 گھنٹے میں نہ لاگے اور یہ 15 سے نہ لاگے, اچھا کام ہو گیا. ماشاء اللہ, فائزہ نہیں بولے تھے آج ایک اچھا کام ہوگا. میں آپ کی صرف نفسیات سے کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی نالج نہیں ہے میرے پاس. ایک برا کام ہے, کس کے ساتھ ایک دن میں برا کام نہیں ہوتا مجھے بتائیے. لیکن آپ کیا کریں گے, وہ پہلے ایک کو کاؤنٹ کر لیں گے, کیونکہ میں نے بولا نا باقی چھوڑ دیں گے جتنے برے ہوئے اس کے بعد. کیوں؟ یہ نفسیات ہیومن سائیکولوجی. اب آپ گئے, آپ ذرا پریشان دکھ رہے, ہاں پریشان ہوں, ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک آنکھ جلا کے پیپر کے پیچھے سے ایک تصویر آپ کو دکھیں گی اس کے اندر, اور برابر آپ کو دکھ جاتی, اسی کی دکھتی جس کو آپ سوچ رہے تھے. اس نے نہیں دکھا تھا آپ کو جی, آپ بھی سوچ رہے تھے کہ اس نے کیا ہوں گا, اس نے کیا ہوں گا, فلاں ایسا ہے, یہ ویسا ہے, وہ ویسی ہے, اس نے فلاں کیا ہوں گا. گھر والوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوگا کہ تمہارے فلاں کرتے تم پہ فلاں, تو تم پہ ہی ہوں گا. نفسیات ہے. جب وہ آپ کو بتاتا آپ کو برابر وہ نفسیات میں سب فٹ ہو جاتا. ایک عورت تھی جو آپ کے پاس پچھلے ہفتے آئی تھی, اب 50 عورتیں آئیں گی, لیکن آپ کس کو سلیکٹ کریں گے وہ رشتہ داروں میں سے جس پہ آپ کو شک تھا, ہاں برابر وہی تھے. ہاں ایک عورت, اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہے لیکن ان کی آنکھیں چھوٹی نہیں کھولے تو بڑی ہو جاتی رہتی, یوں کر ہاں بڑی ہے, آپ سب فٹ کرتے جاتے. نفسیات صرف سائیکالوجی سے آپ کی کھیلتا ہے. 100 جھوٹ میں پھر اس کو ایک چیز معلوم ہے جو ہونے والی, ایک چیز اس کو مکس کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, اور پھر پورا کریڈٹ لے جاتا ہے کہ کل کا اس نے آپ کا دن بدل دیا. آپ صرف اتنا سوچیے, اگر وہ کسی کا کچھ بھی بدل سکتا اور معلوم کر سکتا, وہ خود یہاں بیٹھ کے سروسز کیوں دیتا تھا آپ کو انفارمیشن کی.
زمین سے خزانے نکال لیتا تھا, آسمان سے گرنے والے میٹیورائٹ کو پکڑ کے لاتا, کتنے کروڑوں میں بکتے ہو, کیا کچھ اپنے لیے کر لیتا تھا, وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو اس طرح سے وہ آنے والی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس طرح سے وہ کل ہونے والی بات کو کیسے بتاتا ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی, یاد رکھی. اب یہ شعبدے بازوں کا حال یہ رہتا ہے, یاد رکھیے, کبھی ان کے سامنے آپ ایک لٹ لے کے چلے جاؤ اور کھڑے ہو جائے. لٹ سمجھتے نا آپ, ڈنڈے سے بڑا رہتا ہو, موٹا والا تھوڑا ہیوی, لے آ کھڑے ہو جاؤ, ایسا پوچھنا اب یہ کیا بولتا ہے, یہ تم کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, کیا بولتا ہے یہ, کل کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ دیکھیے پھر ان کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, آپ سمجھ رہے. تو یہ ان کی حالات ہے. میرے جیب میں ایک نوٹ ہے, کیا نمبر ہے اس کا, بتاؤ کیا نمبر, لیکن وہ نمبر آپ نے نہیں پڑھا ہونا, یاد رکھی. یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھی. کیونکہ آپ نے اگر اس چیز کو پڑھا تو آپ کے دل میں آ گئی وہ بات, آپ نے بھی نہیں پڑھا. دیکھیے وہ بتا سکتا ہے کیوں, ایک بتا تو بولنا پورا بنڈل تمہارا اس کے بعد نہیں بتا پائیں گا. تو یہ صرف آپ کی کیا کرے, نفسیات سے کھیل رہے ہیں. اور یہ چیز کا ڈسکشن وہاں نہیں ہو رہا, یہ میرے جیب میں آلریڈی چیز پڑھی ہے. یہ ڈسکشن وہاں سے فرشتوں سے سن کے آتے ہیں. ایک بات جو پتا ہے کہ کل اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اس کو لیتے ہیں. شعبدے باز 100 لائز, 100 جھوٹ اس سے ملاتا ہے, آپ کے سامنے پروس دیتا ہے, اور ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں. یہ تو وہ ہے جو سچا جادوگر ہے, مطلب جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. یہ وہ جادوگر ہے سچا. سچا کیوں کہہ رہا ہوں, جسے آخرت برباد جو کر لیتا ہے وہ سچا جادوگر بن جاتا. باقی تو یہ سب ٹرکسٹرس رہتے ہیں. شعبدے بازی بولیں ان کا آپ زبان میں کیا بولیں گے, ہاتھ کی صفائی کرنے والے, آنکھوں کی بندش کرنے والے, یہ سب ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. صرف شعبدے بازی سے آپ کا کام نکالتے ہیں. کسی کو جھاڑو سے پیٹ رہے ہیں, کسی کو آنکھ پہ بھگا رہے ہیں. یہ بالکل نیکسٹ لیول کا صرف جہالت ہے. اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے, وہ صرف اپنے چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ سیکھ کر سمجھے نا وہ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے وہ پچھلی بات اور کھونے والی بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس میں سے لیکن کوئی بات بھی سچ نہیں ہے, اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وارننگ دی اس کے اوپر, کیا وعید کی, اس وعید کو آپ سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا کہا, جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس جائے, مطلب کاہن, عراف, جادوگر, شعبدے باز, جو کل کی بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسی شخص کے پاس جائے جو غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرتا ہے, پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے, اور اس سے کسی کوئی کوشچن پوچھے, تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی. مطلب 40 ڈیز کی صلاح اس کی برباد ہو جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 40 دن نماز نہیں پڑھنا ہے, مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو ہے لیکن یہ اٹس اے فائن, اب اس کو اجر نہیں ملے گا آپ کو. تو 40 دنوں کی نماز برباد ہو جاتی ہے جو شخص اس طرح سے یہ کام کرتا ہے, جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے. لیکن صرف سوال کر رہا ہے, اب یقین نہیں کیا, اس صرف سوال کیا تو 40 دن کی نماز گئی. اب یقین کیا تو کیا ہوں گا. دوسری حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد کی روایت, حدیث لمبی ہے, میں صرف اپنا پوائنٹ اس میں سے لوں گا کیونکہ اس میں کئی اور بھی الفاظ ہیں, اور الگ الگ گناہ اور بھی الفاظ. ٹھیک, آپ نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے, پھر جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے. ہاں ایسی ایک ہے جو پہلے اس میں صرف سوال کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے ایسا بھی انسان ہو جو یقین نہیں کرتا اس پہ, لیکن سوال کیا, گیا نا تو گناہ ہوا, 40 دن کی نماز چلے گی. اب یہ سوال بھی کرتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرے, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور سنت دونوں نازل ہوئی, یاد رکھیں, قرآن اور حدیث جس کو کہیں گے ہم سب. تو وہ منکر ہو گیا شریعت کا, وہ کافر ہو جاتا ہے جو اس بات پہ یقین کر لیتا ہے. اور جو یقین نہیں کرتا, صرف کوشچن کرتا ہے, 40 ڈیز کی نماز چلے گی. یقین کر لیا, نماز بھی گئی, ایمان بھی گیا. اب ایمان ہی چلا گیا تو 40 دن کی نماز کا کیا, نماز ہی اس کی, ایمان ہی چلا گیا. کس وجہ سے, اس نے سوال کیا. اب یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں, یاد رکھیے, یہ اتنا کامن ہو چکا ہے ہمارے سماج کے اندر. ہر آدمی دوسرے سے اس کے معلومات نکال رہا ہے کہ کل کیا ہوں گا, تو اپن یہ آگے بڑھتے ہیں. ہر چیز میں چھوٹی سے بڑی کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا تو وہ فیملی اپوائنٹڈ لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس جا کر پوچھنا. کچھ ابھی تو اب بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے تو آن لائن بھی چل رہا ہے نا. 50 پہلی بات آپ کی فلاں سے مفت میں ہے, اگلی بات آپ کو 50 روپے منٹ رہیں گی, تو آپ چلو فری تو ہے. سوال کیا, 40 دن کی نماز گئی. یوں ہی کیا, ایسی ٹیسٹنگ پوچھ لیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اور یقین کر لیا تو اس نے کیا کیا, اپنا ایمان ضائع کر دیا. یہ تو جس کو کہیں گے واقعی میں جو جادوگر کاہن ہیں, جو میں نے کہا نا سچے ایمان کھو چکے اپنا آخرت دربار کو, ان کا حال ہے. ابھی تو حالت یہ ہے کہ اللہ کی ادنا سے ادنا مخلوق سے سوال کیا جا رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, راستوں میں ہماری مسلم عورتیں بیٹھی ہے, گھروں میں مرد بیٹھے محلوں میں, ایک آدمی ایک پنجرے میں, اللہ کی ایک مخلوق, کئی مخلوقات ہیں اللہ کی, اس میں سے ایک مخلوق طوطا لے کر آتا ہے, اس کے اندر کارڈز رکھے ہوتے ہیں, اور وہ اس سے سوال کرتا ہے. یہ طوطا لالا کے ایک پتہ ڈالتا جاتا ہے. اب یہ طوطا تو مجبور ہے, دیکھیے
یہ موحد ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، انسان اس کو مجبور کر دیتا ہے کئی بار. تو یہ تو ہنستا ہوں گا انسانوں پر کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ان کو جو ہے آدم کی نسل سے بنایا اور یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجبور ہے بیچارہ، آپ کیا کریں گا، اس کو پالا ویسا گیا، اس کو تکلیف دی جاتی، وہ آ کے کاٹ دے رہا، اور آپ یقین میں کریں ہاں میں ڈوب کر مروں گا، مرنے کا سوال کر لیا تو فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، اور وہ اس پہ یقین کر رہا ہے. راستہ چلتا ہوا کوئی بھی آدمی آپ کے گھروں پر آ رہا ہے، ہمارے گھروں پر آ رہا ہے، چل پوچھنے میں کیا جا رہا ہے، اس کو ہاتھ دے دے رہی ہیں ہماری عورتیں، بچے ہاتھ دے رہے ہیں، اور وہ لکیروں سے آپ کو بتا رہا ہے. پالمسٹری، ایسٹرولوجی، ہاں، علم ابجد وہ نمبروں سے نکالتے ہیں، کنکر سے نکالتے ہیں، کوڑی اور ہڈیوں کو پھینکتے ہیں، اس کے علاوہ ریت کو اوپر سے نیچے گراتے ہیں، انگوٹھوں کے اندر آپ کو چیزوں کو دکھاتے ہیں، خوشبو مل کر. اس کے بعد وہ کاغذوں کے اندر جو میں نے پیچھے سے لائٹر والا بتایا ہے، پانی کے اندر چہرہ دکھا رہے ہیں، کرسٹل بالز کے اندر جو ہوتے ہیں بنے ہوئے، بہرحال آج کل کرسٹل تو نہیں آتے، وہ چائنیز بال بولیں گے سمجھو، اس کے اندر آپ کو جو ہے کیا دکھا رہا ہے بہرحال، لیکن آپ کو اب تو AI کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں تو نہیں مانو بہرحال، لیکن وہ دکھا رہا ہے اور آپ اس کو یقین کر رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. ہو رہا کیا اس سے؟ لیکن ایک سوال کیا بغیر عقیدے کے 40 دن کی نماز گنوائی، اور ایک سوال کیا عقیدے کے ساتھ ایمان گنوا دیا. آپ اندازہ لگائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، آپ کہاں شادیوں کیجیے، آپ کی اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے بچے ہوں گے، بیٹے کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں یہ سب چیز؟ ہتھیلی پہ دیا، پیچھے کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، وہ ہم کو فلاں نے سکھایا. اور یہ چھوٹی چیزیں دکھتی ہے لیکن اس کا بڑا اثر ہے عادت. ابھی کل کیا ہوں گا اس کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر گھر میں اخبارات آتے ہیں، اخبارات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر آپ یہ 15 سے 15 تک پیدا ہوئے ہیں، دسمبر کی 15 سے لے کر جنوری 15 کے بیچ میں آپ پیدا ہوئے، تو آپ کا بروج، کنسٹیلیشن، جو تارے ہوتے ہیں ان کے کلسٹرز ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو 12 مہینوں کے اعتبار سے 12 شکلیں دے دیے، جڑوا اور وہ سب الگ الگ نام ہے، شیر اور یہ جو بھی بہرحال مچھلی فلاں 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 XYZ، تو 12 کے دے دیا ادھر کی، مطلب وہ بروج کے ستارے آپ کے اوپر ہے، تو وہ اس ستاروں کا ایفیکٹ بولتے ہیں آپ کے فیوچر میں ہوگا. لہٰذا اس میں اخبار میں صبح صبح پڑھ لیتے ہیں آج 15 سے 15 بیچ میں، اچھا آج کالا ڈریس نہیں پہننا، آج 100 کی نوٹ استعمال نہیں کرنا ہے، آج بلو کلر فلاں نہیں ہونا، آج یہ نہیں ہونا. ہم اس پہ یقین کر رہے ہیں. یہ بھی تو وہی ہے نا جو کل کا بتانے کر رہا ہے پیپر میں، اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں اور آپ وہ عمل کو رک جا رہے ہیں کہ نہیں آج میں یہ نہیں پہنوں گا. آپ نے اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پاس تھی، اور اس چیز کا انکار کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اسی لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنا ضروری، یاد رکھیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر اس پہ یقین کرنے سے اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ معمولی سمجھ کے ہمارے پاس ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر دوسری جگہ ہو رہا ہے، ہر نیوز پیپر میں آ رہا ہے، ہر آدمی سوچ رہا ہے، خاص طور سے جب کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی، درد، بزنس کا لاس، ایسا کچھ ہوتا ہے نا، سائیکولوجیکلی ڈپریس، اینگزائٹی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس طرف انسان فوراً ہی جھٹ کے مر جاتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے بیک اپ میں کوئی عقیدہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں نہ کروں اس چیز کو. سب بول رہے کرو، اب بیماری آپ کی اتنے دن سے نہیں جا رہی نا، ہاں کچھ تو بھی کرنی ہے، پہلے پتا کرو کس نے کیا، اس کے بعد علاج شروع کریں گے، پھر آپ چلے اور کس نے کیا، اب شروع ہو گیا معاملہ. کیونکہ الٹیمیٹلی جادو بھی کوئی اثر نہیں کرتا آپ پہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ بات بالکل طے ہے. ابھی وہ ہم اس سے پہلے جادو کی حقیقت میں ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 پوری لے چکے ہیں. کسی نے اگر نہیں سنا تو 102 آیت آپ جائیے، اس کی تفسیر پڑھیے، ڈیٹیل میں پوری جادو کی حقیقت اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں، جو 2 فرشتوں کو ایک قوم کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ آزمائش جادو کے ذریعے تھی، پورا واقعہ سنا دیا. آپ اس کو پڑھ لیں، پورا آپ کے سامنے معاملہ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ جادو بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایک علم ہے، لیکن ایک ٹیسٹ ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے اس زمانے میں لیا تھا. اس قوم سے کیوں لیا تھا، کیا لیا تھا، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس کو ہم نہیں جان سکتے. ہم بول سکتے کہ یہ وجہ ہوں گی، بٹ واللہ والا، وہ اللہ ہی جانتا کہ اس نے کیا تھا. تو وہ ٹیسٹ تھا، یاد رکھیے، اور اس ٹیسٹ میں وہ قوم فیل ہو گئی تھی، یاد رکھیے. اور ہم مسلمان آج یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے جو اس بات کو سن رہے ہیں، ان شعبدے بادوں سے، ان کاہنوں سے، ان کل کی بات بتانے والوں سے، کل ہو چکی والی بات بتانے سے، آنے والے کل ہونے والی بات بتانے والوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے. یاد رکھیے یہ ہمارے دین کے اندر بالکل جائز اور درست نہیں ہے. کسی کے دین میں یہ جائز اور وہ ہوں گا، وہ کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. سب کو اختیار ہے ایک دین کا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جائز. تو اللہ کے لیے چیز کو آپ مذاق اور چھوٹا نہ سمجھے، پوچھ لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، چلو پوچھ لیں گے، مذاق میں، جوانی کے جوش میں، چلو اس کو ستا دے فلاں، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، چونکہ ان نیسسری ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہی کبھی بھی درست نہیں. ان نیسسری ٹیسٹ کرنا کہ میں یہ سوچوں کہ دجال اگر آ جائے تو میں اس سے لڑوں گا، نہیں، ٹیسٹ ایمان کا ٹیسٹ نہیں، چونکہ وہ بہت خطرناک آزمائش. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، بس یہ سب سے اچھا. آ جائے تو دیکھا جائے گا. اللہ سے فرمایا دجال آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کافی کر دے گا، چونکہ مومن پہچان لیں گے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا رہیں گے. لیکن خواہش نہیں کرنا کہ میرے سامنے آئے، میں کھڑے رہوں جا کے. ٹیسٹنگ اننیسری ایمان کے لیے. تو یہ کیوں؟ تو ہم یا تو کوئی ٹیسٹنگ کر لے رہا ہے ایمان کی، کوئی یوں ہی سوال کر لے رہا ہے، کوئی یقین کر لے رہا ہے. اچھا آپ نے ایک بار سوال کر لیا، وہ ہوا نہیں،
10 سال بعد کچھ ہوا ذہن میں کھٹکتا ہو، اس نے بولا تھا یار. اننیسیسری یہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ ہوتا ہے ادھر. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا یہ جادوگر، شعبدے باز، کاہن، ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو اور تمام اپنے بچوں وغیرہ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ عقیدہ ان کو سکھائے، بتائے. اور میں نے پورا آپ کو کانسیپٹ بتا دیا، پچھلی بات کیسے بتاتے، اگلی بات کیسے بتاتے، بتاؤ، بالکل سمپل. ٹھیک ہے، تو یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب دوسرا جو حصہ تھا یاد رکھیے، جو اس کی طاقتوں میں سے ایک ہے، جو یہ کہانت سے ریلیٹڈ ہے، اس کو جادو بولتے ہیں. یاد رکھیے انشاءاللہ اس کو ابھی شروع کریں گے، اگلے جمعہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو جادو، اب جادو کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے، چونکہ یہ مین ٹاپک تھا، جن اور جادو. چونکہ جادو بغیر جن کے نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے جادو کیا ہوتا ہے. جادو بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں یہ نہیں ہوتا، ایسا تھوڑی ہوتا. نظر بد کا بھی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں نظر کیسا لگتی ہوں یار، ہاؤ، کیسا پاسبل ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہوتا ہوں گا یاد رکھیے. تو یاد رکھیے اس کے لیے میں خالی کہوں گا کہ جس کو ہم کہیں گے الیکٹرانس ہوتے ہیں، کسی نے اسٹڈی کیا ہوں گا تو ان کی پوری اسٹڈی ہے، آن لائن جا کے کبھی دیکھنا. دیکھیے جب ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو الگ بیہیو کرتے ہیں، اور جب مانیٹر نہیں کیا جاتا ان کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے. اس کا پورا ایک وہی ہے الیکٹرانس بیہیویئر وین مانیٹرڈ وین ان مانیٹرڈ. ایک پورا ایکسپیریمنٹ ہے اس کے پاس جو کیا گیا، اور یہ حد درجے سے آج تک چل رہا ہے کہ ان کو پتہ کیسا چلتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو، اور یہ الگ بیہیو کرتے ہیں، اور جب نہیں دیکھتے تو الگ بیہیو کرتے ہیں. تو کیسے ہوتا ہوں آپ نے دیکھا تو انہوں نے بیہیو کرنا شروع کیا الگ سے. تو بہرحال کئی چیزیں ایسی. تو نظر بد لوگ بولتے کیسی ہوتی ہوں، جادو کیسے ہوتا ہوں گا، ایک سوال ہوتا ہے. تو لاجیکل ہے، کوئی بھی نہیں، سوال کرنا تو اچھی بات ہے سیکھنے کی. دیکھیے جادو کیا ہے، جادو ایکچولی کلمات ہے، ورڈنگس ہیں، الفاظ ہیں، جملے ہیں جو اپنے اندر اثر رکھتے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ ہر کی جانے والی بات اپنے اندر اثر رکھتی ہے. اللہ کا کلام کا اثر دیکھا آپ نے لوگوں پر، جس کو جادو وغیرہ ہوتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا؟ اللہ کے کلام کا اثر. اللہ نے قرآن نے فرمایا اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے وزن سے. کلام، اس کے احکام، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو ہوں گا تو پہاڑ کو سمجھے اس کی کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ نے کہا انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ لے لیا اس کو، لیکن عمل نہیں کیا اس کے اوپر. تو قرآن کا اثر، ایک اچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے کلمات کا اثر جو قوموں پہ ہوا، ایک اچھی مقرر اور اسپیکر کا آپ پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا، تو یہ اثر محسوس کرتے ہیں نا. چلیے وہ نہیں تو ایک دم جنرل ایگزامپل دیتا ہوں، اس کا بہت جلدی سمجھ جائیں گے. آپ بالکل حشاش اور بشاش، خوش اور خرم، بالکل ایک دم اچھے موڈ میں، جولی موڈ کے اندر آپ بالکل گھر سے ریڈی ہو کے تیار ہو کے بہت اچھے نکلے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دے دیا. کیا ہوا آپ کو؟ اچانک چہرہ لال، اور بھاگ رہے آپ اس کے پیچھے، اور ہم پریشان کر رہے آپ کیوں بھاگ رہے اس کے پیچھے؟ اس نے گالی دیا میرے. اس کے گالی نے ایک امپیکٹ اور اثر ڈالا آپ پر. گالی کیا ہے؟ جملہ ہے، ورڈ ہے. اس ورڈ نے آپ پہ اثر ڈالا. تو اچھے کلمات بھی اثر ڈالتے ہیں اور برے کلمات بھی اثر ڈالتے ہیں. تو اچھے کلمات کی مثال قرآن، اچھے کلمات کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اچھے کلمات کی مثال علماء حق کی تقریریں جو آپ پہ ایفیکٹ ڈالتی ہے، اثر کرتی ہے. آپ بولتے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے توبہ کر لیا، میں ان سے ملا، میں نے فلاں چیز چھوڑ دی، اثر ڈالتے ہیں. اسی طرح جادو کلمات ہے، برے کلمات ہیں، جن کلمات کو ادا کرنے والا، جس کو ہم جادوگر بولیں گے، ادا کرنے والا شیاطین کو خوش کرتا ہے. جب شیاطین خوش ہو جاتے ہیں ان کلمات سے، اور یہ کلمات ہمیشہ یاد رکھی، کفریہ شرکیہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اگر کوئی قرآن سے بھی کر کے جادو کرتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں بہت سے لوگ جادو جو کرتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے بھی کرتے ہیں، تو وہ قرآن کے ساتھ بہت گندے گندے کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر شیطان خوش ہو کے ان کو پھر وہ پاور، ڈگری، پدوی، مقام، اثر دے دیتا ہے. بٹ جب بھی وہ خوش ہو کے کلمات سے جو برے اور گھٹیا اور کفریہ اور شرکیہ اور گندے سے گندا، مطلب وہ اب میں بول بھی نہیں سکتا ہوں. آپ میرے پرانے لیکچر ہے جادو کی حقیقت اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں 3 گھنٹے کا ہے، صرف جادو اقسام، اور یہ صرف اس پہ میں نے ڈسکشن کیا کیسے کرتے ہیں، کیا کرتا ہے. تو یہ کلمات کو ادا کر کے شیاطین کو خوش کرتے ہیں، شیاطین کو خوش کر کے پھر ان کے انڈر میں خود جاتے ہیں، ان کو اپنے انڈر میں نہیں لے سکتے. آپ سمجھ رہے؟ ہمارے پاس ہر دوسرا آدمی کیا ہوتا ہے، میرے قبضے میں کیا ہے، جن بولتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر دینی شخصیت ذرا دکھتی ہے تو کیا بولتے ہیں، موکل ہے. ہمارے موکل. میرا بنیادی کوشچن ہے، تم کو اجازت کس نے دیا موکل کی؟ قبضے میں لینے کی اجازت کس نے دیا؟ اگر یہ جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موکل تھے؟ بیسک کوشچن. دیکھیے اگر آپ بولتے ہیں آپ کا 21 موکل ہے، 20 ہے، 50 ہے، تو میرا سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جنگ بدر میں تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، موکلوں کی فوج بھیج دیتے، آپ کا کام کا ختم ہو جاتا تھا نا. اتنی تکلیف، 313 سامان کی کمی، وہ سب ضرورت ہی نہیں تھا. موکل جیسا انہوں کر لے رہے 20 25 50 21 ہے ان کے پاس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام،
کیا مقام اندازہ لگائیے آپ. اللہ کے سب سے محبوب شخصیت دنیا میں، آپ تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، آپ کے پاس ایک بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ تو نبی تھے، نبی کا کیا، آپ تو فرشتے آ جائیں گے نبی کے لیے، اللہ چاہیں گا تو بول دیں گے ہو جائیں گا نبی کے لیے. ٹھیک. ابوبکر صدیق کے پاس کتنے موکل تھے جو آپ نے پال کے رکھے موکل آپ کا بولنا ہے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موکل ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے غلام بنتے. بس یہ بات یاد رکھیے، کانسیپٹ یاد رکھیے. اور جب وہ غلام آپ کو بناتا ہے تو کنڈیشنل آپ کو کچھ پاورز دیتا ہے. وہ کنڈیشن کیسی ہوتی؟ جب تک پچھلی داڑیں اچھی رہیں گی. اس لیے لوگ دیکھیے ابھی بھی کئی لوگ آتے ہیں ان کی داڑیں اب ڈھیلی ہوگی نا تو اب ان کے باتوں میں اثر نہیں رہا. وہ خود بھی بولتے ہیں اب میرا وہ موکل چلا گیا. وہ آپ کو کنڈیشن لائیں گا. وہ کنڈیشنل لائیں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو جو پہلا وجود میں آئیں گا اس کو اتنے عمر کے اندر ابورٹ کریں گے تو میں آؤں گا تمہارے پاس. تو وہ قربانی بھی وہ دیتا ہے اس کے انڈر میں جانے کے لیے. اور ہر علاقے کے اندر ایک بڑا، جیسا گروہ ہوتے ہیں ہمارے پاس انسانوں میں، ویسے ہر علاقے میں ایک بڑا جن ہوتا ہے سردار کافروں کا. اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، مطلب فلاں گینگ کے پھر فلاں لیڈرز، اور پھر وہ پاورز ڈسٹریبیوٹ کرتے. بھائی اس کو میں نہیں بول دیا، اس کو اتنا کر دو، اس میں اتنا اثر ڈال دو کہ اس نے اگر جادو کیا تو اب اتنا سمجھے نا. جتنا امپیکٹ فل کفر اور شرک یہ کرے گا انسان اتنا اس کو الگ الگ صلاحیتیں اوپر سے دیں گے. لیکن یہ سب شرک اور کفر کے بعد ہوتا ہے. مطلب اپنی آخرت کو بیچنے کے بعد ہی جادوگر ایک پکا جادوگر بنتا ہے. قرآن نے کہا اس کے آخرت میں خلاق عمل کچھ نہیں رہیں گے اس کے. وہ اس کو بیچنا ہے اس کو آخرت. تو جب دنیا میں یہ پوزیشن یا وہ جو بھی بول رہا ہے بھائی یوں کروں گا تو تم گر جائیں گے، چکر آ جائیں گے، تم ہوتے کچھ لوگوں کے اتنے اثر ہوتے ہیں کہ وہ جادو اتنے جلدی بھی ہوتا ہے کہ آپ پہ کچھ کریں گے واقعی میں آپ کا سر دکھنا چالو ہو جائے گا فوراً. اس لیے کہ وہ اتنا امپیکٹفل کافر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی یہ جس کو موکل بولتے نہیں تھا. اگر ان کے پاس نہیں تھا تو کسی کو اختیار نہیں دنیا میں موکل وکل کسی کو بنانے کا. اور وہ کیوں نہیں تھا اس کی وجہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ سے فجر کی نماز میں، کل رات ایک شیطان مجھے نماز میں آ کے چھیڑ رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا گردن سے، اس کی یہ کالر پکڑ لیا اللہ کا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور صبح یہ سوچا کہ مدینے کے شریر بچوں کو اس پہ چھوڑ دوں گا تاکہ اس کو ستائے. لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد ہے. سلیمان صاحب نے قرآن میں ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ میرے بعد جو تو نے جو یہ جنوں پر تسلط دیا ہے، ان کو پورے جنوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، چرند پر، جانوروں پر اختیار اللہ نے دیا تھا. تو کہا اللہ یہ اختیار میرے بعد کسی کو نہیں دینا. تو کہا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. سمجھ گئے آپ؟ کیوں نہیں کر سکتے، موکل بنا سکتے کسی کو، بنتا بھی نہیں. بہرحال میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیا. کیونکہ مومن جن آپ کے قبضے میں کیوں آ گیا؟ غلام تھوڑی آپ کا ہو. اور کافر جن آپ کو قبضے میں لیں گا، آپ جو بھی بولے اس کو بہرحال ایک الگ بات ہے، اور وہ آپ کی زندگی اور آخرت تو برباد کر دیں گا، ساتھ میں آپ کی نسلوں کو تکلیف دیں گا. اور جتنے بھی ان کے اطراف میں ایون فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں وہ پریشان حال ہوتے ہیں اگر وہ اچھے بھی ہے بیچارے، چونکہ اس کی نحوست سے سب کو پرابلم ہوتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو ہم نے پچھلی باتیں اور اگلی باتیں کیسی بتاتے اس کی دیکھی، اور جادو کی کچھ ابتدا کی. انشاءاللہ اگلے جمعہ موقع ملا تو اس کے آگے کی چند باتیں میں انشاءاللہ ذکر رکھنے کی کوشش کروں گا. بس مقصد یہ تھا یاد رکھیے کہ اپنے عقیدے کو ہم سدھاریں، چیزوں کو ہم سمجھیں، کانسیپٹس کو ہم سمجھیں. اور ہمارے دین اور شریعت کا کتنا بڑا فضل ہے، ہم کو ہر چیز بتا دی. یاد رکھیں ہر چیز بتا دی تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ جائے، ہونے سے پہلے پرکھ لے، عقیدے کی بربادی ہونے سے پہلے بچ جائے. جان مال عزت آبرو، آپ نے واقعات دیکھے کتنے واقعات ٹی وی وغیرہ نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں، کئی لوگوں کی جان لے لی گئی، دے دی گئی، برباد کر دیا گیا. سووں میں واقعات آج کل آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ جن جادو، زمین سے خزانہ نکالنا، آسمان سے بارش برسانا پیسوں کی، یہ تمام چیزوں کے چکر. تو ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے. ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک اس عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ سامنے آ جائے تو ہم اپنے عقیدے کے علم کے جو اللہ رب العزت کی کتاب اور سنت سے ملائے، ہم کہیں کہ ہم نہیں کرتے، اس میں ہم نہیں جاتے، یہ چیز غلط ہے، شریعت ہماری غلط بولتی، ہم یہ کام نہیں کرتے. بچوں کو یہ آنا چاہیے اور یہ چیز بتانا چاہیے. ڈر کا ٹاپک نہیں ہے یہ، ٹاپک وہ ہے کہ ان کو فیوچر کے نقصان سے آخرت کے بچانے کے لیے آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ٹاپک میں ڈر کے لیے لے رہا ہوں، ڈر نکالنے کے لیے لے رہا ہوں کہ سب چیزوں سے ڈر نکال کر وہ کریں. انشاءاللہ سے اگلی بار جادو، اس کا علاج اور وغیرہ کچھ چیزیں رکھنے کی بار کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو انسان اور جنوں کے شر سے جو محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے عقیدے میں پختہ کرے. اللہ رب العزت عقیدے کی کمزوریوں کے ہمارے نکالے. اللہ رب العزت ایسے کوئی گناہ یا ہم نے کوئی کام کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.